السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، یہ جامع صحیح بخاری جلدوم کا درس ہے، جس سے کتاب المغازی داخل نصاب ہے۔ کل میں نے کتاب المغازی میں المغازی کے تعلق سے کچھ ضروری بنیادی باتیں بتائی تھیں، اور میں چاہتا تھا کہ کتاب المغازی شروع کر دوں، لیکن بعض طلباء کی خواہشیں ہوئی کہ جامع صحیح بخاری کے بارے میں بھی آپ کچھ بتا دیجیے۔ تو اصل میں جامع صحیح بخاری جلد اول جب طلباء نے پڑھی ہے تو اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کی مختصر حالات، ان کی علمی خدمات کا ذکر آ چکا ہے۔ مجھے اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اس لیے اس سے درگزر کر رہا ہوں۔ البتہ آج کے درس میں جامع صحیح بخاری کی چند خصوصیات کا ذکر کر رہا ہوں، تاکہ طلباء کو معلوم ہو جائے کہ جامع صحیح بخاری کی خصوصیات کیا ہیں۔ جامع صحیح بخاری کی متعدد خصوصیات ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جامع صحیح بخاری احادیث نبوی کا پہلا صحیح ترین مستند مجموعہ ہے۔ دراصل امام بخاری پہلے شخص ہیں جنہوں نے التزام صحت کے ساتھ ایک مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کام جتنا اہم تھا اسی قدر دشوار تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نہایت کوشش اور دقت نظر کے ساتھ اولاً 10 لاکھوں حدیثیں جمع کی، پھر نہایت دقت نظر سے ان پر ناقدانہ نظر ڈالی، اور اس کے بعد ان میں سے 10,000 حدیثیں منتخب کی، اور اس طرح سے انہیں ایک جلد میں جمع کیا۔ تو یہ جامع صحیح بخاری کی پہلی خصوصیت ہے کہ جامع صحیح بخاری صحیح احادیث کا سب سے پہلا مستند مجموعہ ہے۔ اور جامع صحیح بخاری کی ایک دوسری بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کی جمع و ترتیب کے ساتھ انہوں نے استنباط مسائل اور فقہی فوائد پر بڑی توجہ دی ہے۔ امام بخاری کا اصلی مقصود اگرچہ احادیث صحیحہ کی تدوین ہے، مگر ان کی خصوصیت ہے کہ ترتیب احادیث میں فقہی فوائد کو مربوط رکھا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ترتیب فقہی ابواب اور مسائل کی موافق رکھی گئی ہے، اور بعض ایسے باب پائے جاتے ہیں جن کو
مسائل قرار دے کر ان کے جواز یا عدم جواز میں قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں. کہیں کہیں معلقات اور مرفوعات سے حلت و حرمت پر استدلال کیا ہے اور ان کے متعلق اگر حدیثیں ملی ہیں تو ان کو بھی ذکر کر دیا ہے. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتدا میں کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے، الایمان یزداد و ینقص. امام بخاری نے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی بعض آیات اور اقوال صحابہ سے استدلال کیا ہے. اس طرح سے جامع صحیح بخاری قرآن کریم کی آیات، صحیح احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں مسائل کی تحقیق کا ایک عمدہ ذریعہ ہے. یہ جامع صحیح بخاری کی دوسری خصوصیت تھی. اور جامع صحیح بخاری کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جامع صحیح بخاری کے متکلم فی راویوں کی تعداد کم ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بخاری کی قدر و منزلت کا اندازہ مسلم کے مقابلے میں اس حیثیت سے بھی لوگوں نے کیا ہے کہ ان کی روات کی تعداد جن سے امام بخاری نے صحیح میں روایت کی ہے 430 سے کچھ زائد ہے. اس تعداد میں صرف 80 راوی ایسے ہیں جن پر علماء کرام نے کلام کیا ہے. لیکن مسلم کی جو خاص روات ہیں ان کی تعداد 620 ہے. ان میں 160 راویوں پر اصحاب علم نے کلام کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جامع صحیح بخاری کے وہ روات جن پر لوگوں نے کلام کیا ان کی تعداد بہت کم ہے جامع صحیح مسلم کے مقابلے میں. یہ بھی اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اور جامع صحیح بخاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جامع صحیح بخاری کی خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جامع صحیح بخاری میں جن معنان احادیث کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے جامع صحیح بخاری کی حد تک حدیث معنان کے بارے میں بڑا سخت موقف اپنایا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے میں بتا دوں کہ حدیث معنن کیا ہے. حدیث معنن اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جن میں ان فلاں کر کے روایت موجود ہو اس کو حدیث معنن کہتے ہیں. تو امام مسلم رحمہ اللہ حدیث معنن کی اتصالی اسناد کے لیے راوی و مروی عنہ کی صرف ہم عصری کافی سمجھتے ہیں، یعنی معاشرت کافی سمجھتے ہیں، بشرطے کہ راوی مدلس مشہور نہ ہو. چنانچہ امام مسلم نے صحیح مسلم کی مقدمہ میں خود اس کی وضاحت کرتی ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جامع صحیح بخاری میں احادیث کی جمع و تدوین کی حد تک ان کی شرط بڑی کڑی ہے. وہ کڑی شرط یہ ہے کہ امام بخاری جامع صحیح بخاری کی حد تک سلسلے روایت کے اتصال کے لیے صرف معاشرت کو کافی نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک مدلس مشہور نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کی ملاقات بھی ضروری ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں اس مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور میں یہاں
اس کی تفصیل ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات وضاحت کر دوں میں کہ حدیث معنان کے بارے میں مطلقاً نفس صحت حدیث کے لیے امام بخاری کے ہاں لقاء کی شرط نہیں ہے، صرف جامع صحیح بخاری میں احادیث کی جمع و تدوین کی حد تک امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جامع صحیح بخاری میں جتنی بھی معنان حدیثیں ہیں اس میں راوی اور مروی وہ ہیں کہ ان میں کم از کم ایک بار ملاقات ثابت ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس کا التزام نہیں کیا ہے۔ ویسے معلوم ہونا چاہیے کہ مطلقاً حدیث کی صحت کے لیے امام بخاری بھی لقاء کی شرط کے قائل نہیں ہے، لیکن جامع صحیح بخاری میں احادیث کی جمع و تدوین کی حد تک امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے، امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ راوی اور مروی انہوں کے درمیان کم از کم ایک بار ملاقات ثابت ہو۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب جامع صحیح بخاری ہے یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت سامنے آتی ہے۔ بہرحال یہ ہے جامع صحیح بخاری کی 4 بڑی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جامع صحیح بخاری اسلامی لائبریری میں صحیح حدیث کا پہلا مسند مجموعہ ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فقہی فوائد اور استنباط مسائل پر بھی خصوصی توجہ دی ہے، اس لیے امام بخاری نے بعض احادیث کو کئی بار ذکر کیا ہے، جیسے حدیث بریرہ ہے، ایک حدیث ہے کہ بریرہ کو جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی کسی نے کچھ گوشت صدقہ کے طور پر دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گوشت اللہ کے رسول کو یہ کہہ کر نہیں دیا کہ یہ گوشت صدقہ کا ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے بے شک صدقہ ہے، لیکن اگر بریرہ مجھے دے دے تو یہ میرے لیے ہدیہ ہے، یعنی یہ ہے کہ لہا صدقہ ولنا ہدیہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو باب الصدقہ میں درج کیا ہے، مگر امام بخاری نے اس ایک حدیث سے بہت سے مسائل کی استنباط کیا ہے اور 15-16 سے زائد مقامات امام بخاری نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور نئے مسائل کی استنباط کیا ہے۔ تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے، استنباط مسائل پر توجہ۔ اور تیسری خصوصیت ہے کہ جامع صحیح بخاری میں جو روات ہیں متکلم فی راویوں کی تعداد صحیح مسلم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جامع صحیح بخاری میں حدیث کی جمع و تدوین کی حد تک حدیث معنان میں راوی اور مروی انہوں کے درمیان معاصرت کو کافی نہیں سمجھا ہے، بلکہ لقاء کم از کم ایک بار لقاء کو ضرور قرار دیا ہے۔ یہ 4 خصوصیات ہیں جو جامع صحیح بخاری کی ہیں، جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم کتاب المغازی کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔